سورہ الشورى رکوع نمبر 3 تلاوت. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. سورہ الشورى رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی اور اگر ایک فیصلہ کا وعدہ نہ ہوتا تو یہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گی. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جو چاہیں. یہی بڑا فضل ہے. یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں. بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا اور اللہ چاہے تو تمہارے اوپر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرما دے اور مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے. بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے. اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے لیکن وہ اندازہ سے اتارتا ہے جتنا چاہے. بے شک وہ بندوں سے خبردار ہے انہیں دیکھتا ہے اور وہی ہے کہ می اتارتا ہے ان کے نا امید ہونے پر اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے. اور وہی کام بنانے والا ہے سب خوبیوں سراہا. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش. اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے. سورہ الشورى رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اس تیسرے رکوع کا سورہ الشورى میں خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے محنت کرنے والوں کو دنیا میں نوازا جاتا ہے. دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو جتنی کوشش دنیا کے لیے کرو گے تمہیں ملے گا. لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ جو فقط دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے اسے دنیا تو دے دیتا ہوں مگر پھر اسے آخرت میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا. اور لوگوں
آخرت کا حصہ نہ بھولا کرو. کوئی بھی دنیا کی چیز کماؤ، کوشش کرو اس میں سے کوئی حصہ آخرت کے لیے بھی جمع ہو جائے. تو ساری کوششیں، ساری توانائیاں، سارے زور صرف اور صرف اس بات پہ نہ صرف کر دو کہ دنیا دنیا دنیا. نہیں، کچھ اپنے مولا کے لیے بھی، کچھ اپنی آخرت کے لیے بھی، اپنی قبر کے لیے بھی تیاری کرو. اور اپنی عقل پر بھروسہ کر کے اپنی رائے خود نہ بناؤ، بلکہ دین پر چلو. جس طرح اللہ کا دین آپ کو کہتا ہے اس کے مطابق چلو. پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ آتی ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. اللہ اپنے بندوں میں جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دیتا ہے، وہ جنہوں نے اچھے کام کیے. قل، اے حبیب آپ فرماؤ، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا جو میں نے تمہیں دین پہنچایا ہے، بلکہ الا المودۃ فی القربى، میں تو یہ چاہتا ہوں قرابت کی محبت تمہارے درمیان پیدا ہو جائے. تم آپس میں رشتہ داروں سے دور ہو، ذرا سا پیسہ آتا ہے تو رشتہ دار، غریب رشتہ دار برے لگنے لگ جاتے ہیں، اور غریب رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو، اور غریب رشتہ داروں کے پاس جاتے نہیں ہو، اور پرانے گلے ذہن میں رکھتے ہو. او جی فلانے وقت اس نے ایسا کیا تھا، اس لیے میں کیوں جاؤں جی، یہ میری منگنی میں، میری فلاں کام میں، میری بچی کی فلان تقریب میں نہیں آئی تھی، اب میں اس کے گھر کیوں جاؤں گی، میرے بچے کی تقریب میں فلاں نہیں آیا تھا، میں اب اس کی تقریب میں نہیں جاؤں گا. تو فرمایا نہ، رسول پاک نے فرمایا میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے دین کی، میں نے جو تمہیں قرآن دیا ہے، اس کا تم مال کے ذریعے مجھے کوئی اجر اور معاوضہ نہیں دے سکتے ہو. ہاں، اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری تمہیں نصیحت یہ ہے کہ آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی نہ کیا کرو، رشتہ داروں کی غمی خوشی میں شرکت کیا کرو. یہ مسلمان رشتہ داروں کے حوالے سے بات ہے، یہ بھی یاد رکھنا. جس رشتہ دار کا عقیدہ بد مذہب ہو جائے، جس رشتہ دار کا عقیدہ بد دین ہو جائے، جو رشتہ دار صحابہ کرام کے خلاف ہو، جو رشتہ دار اہل بیت ازہار کے خلاف ہو جائے، جو رشتہ دار رسول اللہ کا گستاخ ہو جائے، اس کے ساتھ رشتہ داری رہتی ہی نہیں ہے. رشتہ داری کا معیار دین اسلام ہے. دین اسلام اگر ہے تو رشتہ دار ہے، اگر دین اسلام نہیں ہے، اس کا مذہب بدل گیا ہے، وہ صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے، یا وہ اولیاء اللہ کا بے ادب ہے، یا رسول پاک کا بے ادب ہے، تو بس پھر سمجھو اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں لگ سکتی. تو وہ ادب والا ہو تو پھر وہ کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو جائے اس سے رشتہ داری توڑی نہیں جا سکتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے اور انصار نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ذمہ مصارف بہت ہیں، مال کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور کے حقوق اور احسانات یاد کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سارا مال جمع کیا، اور اس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور کی بدولت ہمیں ہدایت ہوئی ہے، ہم نے گمراہی سے نجات پائی ہے، ہم دیکھتے ہیں حضور کے مصارف بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم یہ مال خدام آستانہ کی خدمت میں نظر کرنے کے لیے لائے ہیں، قبول فرما کر ہماری عزت افزائی کی جائے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے مال واپس کر دیے اور بتایا کہ تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مودت اور محبت واجب ہے، آپس میں محبت کرو، پیار کرو، ایک دوسرے کو ہدیے دو، تحفے دو. المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے لیے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان ایک مثل ایک عمارت کے، جس کا ہر ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت اور مدد پہنچاتا ہے. جب مسلمانوں میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت واجب ہوئی تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت فرض ہوگی. معنی یہ ہے کہ میں ہدایت اور ارشاد پر کچھ اجرت نہیں چاہتا، لیکن قرابت کے حقوق تو تم پر واجب ہیں، ان کا لحاظ کرو، اور میرے قرابت والے تمہارے بھی قرابتی ہیں، انہیں ایذا نہ دو. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہے، اور یہ بات بخاری شریف میں موجود ہے. مسئلہ حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان شریف میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اہل قرابت سے کون کون مراد ہیں، تو اس میں کئی اقوال ہیں.
ایک تو یہ مراد ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم. دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد اور حضرت علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس یہ مراد ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقارب مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ مخلصین بنی ہاشم و بنی مطلب ہیں، اور حضور کی ازواج مطہرات حضور کے اہل بیت میں داخل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے. یہ بات تفسیر جمل میں اور تفسیر خازن کے حوالے سے یہاں بیان کی گئی ہے. اور کہا کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو نیک کام کریں، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس میں اس کی خوبی اور بڑھائیں گے. فرمایا نیک کام سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کی محبت یا تمام امور خیر. تو بتایا یہ کہ اگر کوئی اپنے نبی کی آل سے پیار کرے گا اور جتنا زیادہ پیار کرے گا اللہ پاک اس کے تقوی میں، اس کے درجے میں اور زیادہ اضافہ کرتا چلا جائے گا. تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا اور حضور کی آل سے پیار کرنا، قرآن مجید یہ سکھا رہا ہے کہ لوگوں میرے محبوب کی آل سے پیار کرو، میرے محبوب کی آل کا خیال کرو، میرے محبوب کی آل کا ادب کرو. جب تم میرے محبوب کی نسبت سے میرے محبوب کی آل کا ادب کرو گے تو تمہارے اعمال میں، تمہارے تقوی میں، تمہارے قبولیت میں اضافہ کر دوں گا. اور حقیقت بات یہی ہے دوستان عزیز، دیکھا گیا گزشتہ 1400 سال کی تاریخ میں جتنے ایسے لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کیا، اللہ پاک نے ان کو بہت عزت عطا فرمائی. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بغض کرتے رہے ہیں انہوں نے اس دنیا میں بھی خسارہ ہی خسارہ دیکھا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کا خسارہ ہی خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آل رسول سے سچے دل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. محمد مصطفیٰ، فاطمہ، علی، حسین اور حسن.